بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہر بندے کو زندگی میں متعدد بار امتحان سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب بندہ بیان کے لیے بیٹھتا ہے تو کبھی کبھار بندے کو یہ امتحان درپیش ہوتا ہے کہ میں اب کس موضوع کو شروع کروں اور کہاں سے موضوع چھوڑ دوں۔ وقت بالکل محدود، جی چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ ساتھیوں سے گفتگو ہو جائے، دوسری طرف کچھ ساتھیوں کی دستار بندی بھی ہے، تو اس کا بھی تقاضا ہے کہ مدرسے کی اہمیت، ضرورت اور افادیت اور ایک مسلمان معاشرے کی ذمہ داری مدارس کے حوالے سے کیا ہے اور کیسے ہم پوری کر سکتے ہیں، یہ سارے موضوع تفصیل طلب ہیں اور اس وقت میرے سامنے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ سب موضوعات کو تھوڑا تھوڑا وقت دے دوں۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے تو شاید یہ لوگ تمنا کرنے لگے کہ سال کے 12 مہینے رمضان المبارک کے ہوتے۔ اور ہمارے اسلاف میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ یہ بندہ بہتر ہے یا یہ بندہ بہتر ہے تو اس کے لیے معیار یہ ہوتا تھا کہ اس بندے کو زندگی میں کتنے رمضان نصیب ہوئے ہیں اور اس کو کتنے نصیب ہوئے ہیں۔ تو جس بندے کو زیادہ رمضان نصیب ہوتے تھے تو سمجھتے تھے کہ اب اس کا درجہ بلند ہے، یہ زیادہ فضیلت والا ہے، اور یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں، لمحات عطا فرماتے ہیں۔ ابھی 2 دن رمضان شریف میں باقی ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون بندہ پہنچ سکے گا، کون نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے خیریت اور عافیت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا دیں۔ اگر ہم پہنچ گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں۔ پچھلے سال ہمارے اسی معاشرے میں، ہمارے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہمارے درمیان تھے اور اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور پتہ نہیں اگلے رمضان تک ہم میں سے کون موجود ہوگا اور کون موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزارنا چاہیے، اور عبادت میں، گناہوں سے بچنے میں، تقوی اور تدین میں اتنی کوشش کریں کہ کم از کم ہماری زندگی میں ایک رمضان ایسا گزرے کہ جس کے بارے میں ہمارے دل مطمئن ہوں کہ ہاں میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا، میں نے گناہوں سے بچنے کا حق ادا کر دیا۔ کوئی ایک رمضان تو ہم ایسا گزارے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ گزرتا تھا تو اس کے بعد 6 مہینے تک اپنے سینوں میں رمضان شریف کے انوارات محسوس کرتے تھے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیا عبادت کرتے ہوں گے اور کس قدر ذوق شوق اور محنت کا مظاہرہ کرتے ہوں گے۔
کبھی ہم بھی اس طرح ایک رمضان گزارے کہ رمضان کے بعد چند دن تو ہم اپنے سینے میں انوارات محسوس کریں. رمضان المبارک کی چند خصوصیات ایسی ہیں کہ یہ کسی اور مہینے کو نہیں ملی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مہینہ ہے. اس کی کئی تشریحات ہیں. ایک تشریح تو یہ ہے کہ اس مہینے میں چونکہ بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کئی مرتبہ بھوک اور پیاس سے تنگ آ کر لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت ختم ہو جاتی ہے، دوسروں سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا بیڑا یا پان کے مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان بیچاروں کا اتنا برا حال ہوتا ہے. گھر میں گھر والوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جانوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مرغیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پورے گھر میں کرفیو کا سامان نافذ ہو چکا. میرے بھائیو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، اور دوسری جو عادتوں میں لوگ مبتلا ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ان کو بے قراری بھی ہوگی، بے چینی بھی ہوگی. لیکن رمضان شریف میں جو بندے کے سال کے 11 مہینوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو تب معاف ہوتے ہیں نا جب بندہ تھوڑی سی مشقت برداشت کر لے، صبر کا مظاہرہ کر لے. ایک تو صبر کا معنی یہ ہے کہ الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ بھوک اور پیاس، یہ تنگی، اس پر صبر کرنا چاہیے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کئی مرتبہ رمضان شریف میں کوئی اور بندہ آپ کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرے گا. خواہ میں دماغ آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے، دوسروں سے الجھتے رہتے ہیں. تو شہر الصبر، آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. وہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بندہ جھگڑا کرتا ہے، کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بس بندے کو چاہیے کہ کہتے بھائی میرا روزہ ہے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا. سچی بات یہ ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطان ایسے استعمال کرتا ہے کہ اس کو چھیڑو اور اس کو چھیڑو اور اس کو چھیڑو، اس کا تو روزہ خراب ہے تو اس کا بھی خراب ہو جائے تو اس کا بھی خراب ہو جائے. تو بھائی آپ اس سے کہہ دی انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا. تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کئی مرتبہ رمضان شریف میں گناہ کا موقع ملتا ہے. موبائل فون نے ہمارا معاشرہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اخلاقیات برباد ہو چکی ہیں، روحانیت برباد ہو چکی ہے. سچی بات یہ ہے کہ دجال کا فتنہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائے، ہماری حفاظت فرمائے. لیکن دجال کے بعد اس موبائل سے بڑا فتنہ شاید کوئی اور نہ ہو، اس انٹرنیٹ سے بڑا فتنہ شاید کوئی اور نہ ہو. اس انٹرنیٹ نے ہمارے روزوں کے تقدس کو خراب کر دیا، اس نے حج کے تقدس کو پامال کر دیا، اس نے بیت اللہ شریف کے تقدس کو پامال کر دیا. آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا بیت اللہ شریف میں ملتزم سے چمٹ رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں میری تصویریں بناؤ تاکہ میں آپ کے لوگوں کو سینڈ کر دوں. حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں. تصویریں تو پھر بھی گزارا ہے، آگے جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ مائن بیت اللہ کے دروازے پہ انڈیا کے گانوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ جتنا ہماری روحانیت کو، ہمارے شعائر کے تقدس کو اس موبائل نے برباد کر دیا ہے، کسی اور فتنے نے اتنا تباہ نہیں کیا ہے. رمضان المبارک میں کم از کم اللہ کے لیے خاص طور پہ نوجوانوں سے میری گزارش، ایک تو شاید فرصت مل جاتی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے، لوگ موبائل کو زور دے دیتے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے تو برباد کرتے ہیں. رمضان شریف کو تو میرے بھائیو صبر کا مہینہ ہے. موبائل بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوگا اور دوست احباب بھی آپ کو کہیں گے آج کل آن لائن نہیں ہو رہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تو آپ کہتے بھائی میرا روزہ ہے اور ہم نے یہ کام نہیں کرنا. انی صائم، میرا روزہ ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے.
یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے میرے بھائیو. ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ محتاج ہے. کسی کو صحت کے مسائل ہیں, کسی کے گھر بار کے مسائل ہیں, کسی کے کاروبار کے مسائل ہیں, کسی کے اولاد اور رشتوں کے مسائل ہیں. تو میرے بھائیو یہ ایک مہینہ ہے, اس مہینے میں ہم اللہ سے مانگے, اتنا مانگے کہ اللہ کو ترس آ جائے. افطاری کا وقت بہت مبارک وقت ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا, لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو کائنات کی مخلوق ہے, یہ پرندے ہیں, یہ چرند ہیں, یہ درند ہیں, یہ کیڑے مکوڑے حشرات ہیں, سمندر کی مچھلیاں ہیں, یہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی ہیں. لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم ذکر چھوڑ دو, اس وقت روزے دار مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, تم نے ان کی دعاؤں پر آمین کہنی ہے. پھر یہ مخلوق روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتی ہے. ہم گناہگار ہیں, ہماری دعائیں قبول ہوں یا نہ ہو, لیکن یہ معصوم چڑیا جب ہماری دعاؤں کے دل پر آمین کہتی ہے تو یقیناً ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہماری مشکلات حل ہوں گی, حاجات پوری ہوں گی. افطاری کا وقت بہت مبارک وقت ہوتا ہے, بہت سنہرا موقع ہوتا ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا وقت مسجد میں گزاریں, عبادت میں گزاریں, توبہ استغفار کرنے میں گزاریں. اور اگر یہ سارا وقت نہیں گزار سکتے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے, اگر آپ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے تو میں کہتا ہوں 15 منٹ پہلے, 15 منٹ پہلے کم از کم آپ دسترخوان پہ پہنچے. چھوٹے اور بڑے, چھوٹے جب ساتھ ہوتے ہیں, جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا امکان اور بڑھ جاتا ہے. خواتین سے گزارش ہے کہ انہوں نے افطاری تو تیار کرنی ہوتی ہے, لیکن جو کام شروع کرنا ہے ذرا 15 منٹ پہلے شروع کر لیا کریں تاکہ افطاری سے 15 منٹ پہلے وہ بھی سارے کام سے فارغ ہو جائیں اور یہ گھر کے سارے افراد دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. 15 منٹ آپ کے پاس ہیں, اللہ سے مانگے اور جو چاہے مانگے. نیک حاجات, تمام تر نیک تمناؤں کے بارے میں اللہ سے مانگے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ دروازہ کھٹکھٹائیں, بار بار کھٹکھٹائیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مزدور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے. میرے بھائیو, دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مزدور جب اپنا کام مکمل کرتا ہے تو آخری وقت میں اس کی نگاہیں مالک کی طرف اٹھتی ہیں, ترحمانہ نگاہوں سے مالک کی طرف دیکھتا ہے. ہمارے ظالم معاشرے میں کئی مرتبہ مزدور کی اجرت کو دبایا جاتا ہے. وہ بیچارہ اس وقت یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے مالک نہ کر دے کہ جاؤ کل آ جاؤ یا پرسوں آ جاؤ. 8 گھنٹے اس نے محنت کی ہوتی, بیچارہ مالک کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مالک کا ہاتھ اب جیب کی طرف بڑھے گا اور مجھے اجرت ملے گی. ایسے ہی بندہ اس وقت پھر اللہ کی طرف دیکھے, اللہ کے خزانوں کی طرف دیکھے کہ اللہ میں نے 10 گھنٹے نہیں, 12 گھنٹے نہیں, 14-15 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے. اللہ اب دینے کا وقت ہے, میں نے جھولی پھیلائی ہے, ہاتھ اٹھائے ہیں, اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, اب مجھے عطا کر دے. تو یہ 15 منٹ بالکل ضائع نہیں کرنے چاہیے. خواتین سے میں خاص طور پہ گزارش کروں گا, خواتین کی یہ بڑی کمزوری ہے, اکثر افطاری تیار کرنے میں دیر ہو جاتی ہے. یا مرد حضرات کہتے ہیں کہ نہیں گرم گرم پکوڑے ہونے چاہیے, گرم گرم سموسے ہونے چاہیے. تو اس وقت ادھر سے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, ادھر سے چیخو پکار شروع ہوتی ہے, چمچ لے آؤ تو سموسے لے آؤ تو چٹنی لے آؤ. یہ چیخو پکار میں ہم روزہ افطار کرتے ہیں, دعا پڑھنا بھی یاد نہیں ہوتا کہ افطاری سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہوتی ہے. میرے بھائی یہ کھانے پینے کا مہینہ تو نہیں ہے, ہم نے جس کو کھانے پینے کا مہینہ بنایا ہوا ہے. تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے, یہ افطاری کا وقت ضائع نہ کریں. خواتین سے میری گزارش ہے. میرے بھائیو, ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے اور ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. کبھی ان مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے دعا مانگ کے دیکھ لیں, یقیناً مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو جائیں گی, مسائل حل ہو جائیں گے, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اسی طریقے سے سحری کا وقت ہوتا ہے.
سحری کا وقت بھی خواتین بیچاریاں سحری تیار کرنے میں گزار دیتی ہیں. میں پھر وہی بات کروں گا, ان کو چاہیے کہ کم از کم اپنے تہجد کے نماز کے لیے 15-20 منٹ ضرور بچائیں. اس میں مرد حضرات بھی تہجد کی نماز پڑھیں, خواتین بھی تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں, پھر اس کے بعد مانگا کریں. آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر دنیا کے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اور خود اعلان کرواتے ہیں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی بندہ جو گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے, مجھ سے تو میرے سامنے توبہ کر لے, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. کوئی پریشانیوں کا شکار ہے تو میں اس کی پریشانیوں کو ختم کر دوں. اللہ خود اعلان کر رہا ہوتا ہے اور ہم کھانے پینے میں مگن ہوتے ہیں اور ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ وقت تو مانگنے کا تھا. تو میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں اپنے اللہ سے دعائیں قبول کروائیں, مانگے اور بار بار مانگے. آپ کہتے 15 منٹ میں تو میری دعائیں ختم ہو جائیں گی, تو ایک ہی دعا بار بار مانگے, ایک ہی دعا بار بار مانگے. کوئی اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوتا کہ ایک ہی چیز بار بار مانگ رہے ہو, مانگتے رہیں اور مانگتے رہیں اور کبھی تو یہ دروازہ کھل جائے گا. اور جب یہ دروازہ کھل جاتا ہے تو بندے کی آنے والی نسلوں کا بھی کام بن جاتا ہے. تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے. شہر البر والصلۃ, ایک روایت میں آتا ہے یہ بھلائی کا مہینہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی, خاص طور پہ غریب غربا کے ساتھ بھلائی کر لیا کرے, ان کے ساتھ تعاون کر لیا کرے. ہمارے دسترخوان پہ 5-7 قسم کی چیزیں افطار کے وقت پڑی ہوتی ہیں. 5-7 تو میں نے کم بتایا ہے, بعض لوگ تو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اور غریب کے دسترخوان پہ 2 چیزیں بھی موجود نہیں ہوتی, تو ہمیں چاہیے کہ غریبوں کے ساتھ تعاون کر لیا کرے. رمضان شریف میں اللہ کی سخاوت بڑھ جاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے. اس کے علاوہ بھی سخی ہوتے تھے, ان جیسا سخی تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا, حضرت آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے, جبکہ مشہور یہ ہے کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھا. حاتم طائی عرب کے اندر ایک مشہور بندہ گزرا ہے, سخاوت میں بے مثال تھا. پھر اس آدمی نے کہا کہ حاتم طائی نے گھر کے 4 دروازے بنائے تھے. ایک دروازے سے سائل آتا تھا, اس کو مل جاتا تھا, وہی سائل دوسرے دروازے سے داخل ہوتا تھا, اس کو پھر مل جاتا تھا, پھر وہ تیسرے دروازے سے داخل ہوتا تھا, پھر مل جاتا تھا, چوتھے دروازے سے پھر داخل ہوتا تھا, پھر مل جاتا تھا. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر کا ایک دروازہ بنایا ہوا تھا. تو لگتا یہ ہے کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا. حضرت نے جواب دیا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا, لیکن اس کا حال یہ تھا کہ ایک دروازے سے سائل داخل ہوتا تھا, مل جاتا تھا, لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. دوسرے دروازے سے پھر آنا پڑتا تھا, تیسرے دروازے سے پھر آنا پڑتا تھا. میرے محبوب کی سخاوت ایسی تھی, سائل ایک مرتبہ آتا تھا, اتنا مل جاتا تھا, کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہی بات صفوان بن امیہ نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قریش مکہ کی سردار تھے, ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کی غنیمت تقسیم کرنی تھی, حنین کی غنیمت میں سے 100 اونٹ صفوان بن امیہ کو دیے تھے. صفوان بن امیہ ابھی مسلمان نہیں تھے, لیکن جب اس کو 100 اونٹ مل گئے تو کہنے لگے بخدا ایسی سخاوت کوئی نبی ہی کر سکتا ہے, نبی کے علاوہ کوئی بندہ اتنی سخاوت نہیں کر سکتا. پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. حضور کی سخاوت عام دنوں میں ایسی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے رمضان شریف میں سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی, اتنی تیز چلنے والی ہوا ہر بندے کو لگتی ہے. باہر صحن میں بیٹھے ہوا تیز چل رہی ہوگی, ہر بندے کو لگے گی, کوئی بندہ چاہے یا نہ چاہے ہوا ان تک پہنچے گی. ایسے ہی رسول اللہ کی سخاوت کا حصہ ہر بندے تک پہنچتا تھا, ہر بندے کو سخاوت میں سے حصہ ملتا تھا. تو رمضان شریف میں اور سخاوت بڑھ جاتی تھی. ہمیں بھی چاہیے, دیکھیں میرے بھائیوں, اس وقت کاروباری لوگ جو مالدار طبقہ ہے وہ پریشان ہے,
پریشان کیوں ہے؟ کہتے کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ جو پہلے 100 منافع ملتا تھا اب وہ 50 منافع بھی نہیں ملتا، اب تو وہ 20 منافع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے لوگ پریشان ہیں، کاروباری لوگ پریشان ہیں، جو ذی حیثیت لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر ذو حیثیت لوگ جو پہلے بہت مالدار ہوا کرتے تھے وہ پریشان ہیں، غریبوں کا کیا حال ہوگا؟ غریب بیچاروں کے لیے اپنے گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو چکا ہے، وہ کہاں اپنے بچوں کے لیے افطاری اور سحری کے عیاشیوں کا انتظام کر سکتے ہیں۔ عیاشی کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ واقعی بعض لوگوں نے بھی اس کو عیاشی کا رنگ دیا ہے۔ پھر اوپر سے عید آ رہی ہے، پھر عید کی تیاری کے سلسلے میں کئی غریب لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، مزدور طبقہ جو بیچارے 700-800 روپے کماتے ہیں، مہنگائی کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر کئیوں کی تو مستقل گھروں میں دوائیاں آ رہی ہوتی ہے، والدین بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یعنی سچی باتیں میں سوچتا ہوں کہ یہ بیچارے کیسے پورے کر رہے ہیں اور کیسے ان کے خرچے۔ تو ان حالات میں ان غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کو رمضان کی افطاری اور سحری میں شریک کرنا، اور پھر عید کی خوشیوں میں ان کو ان کے بچوں کو شریک کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے میرے بھائیوں، اور اس فریضے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پہ رمضان المبارک میں دینی مدارس کے ساتھ تعاون زیادہ کر لیا کریں۔ زکوٰۃ تو آپ لوگوں نے ادا کرنی ہی ہوگی، غریبوں کو بھی دے دیا کریں، لیکن دینی مدارس کا حق اس لیے زیادہ بنتا ہے کہ ان کے پاس بھی انہی غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ مالداروں کے بچے تو بہت کم ہی مدرسوں میں آتے ہیں، انہی غریب غربا کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، مدرسے والے انہی غربا کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کے خرچ اخراجات کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر رمضان شریف میں یہی مدارس والے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہی فنڈ پورا سال چلتا ہے۔ ان بیچاروں کے ساتھ اگر رمضان شریف میں کوئی تعاون اچھا ہو جائے تو پورا سال ان کا اچھا گزر جاتا ہے، ورنہ یہ محتمین بیچارے اکثر پریشان رہتے ہیں۔ کرونا کی مصیبت کی وجہ سے کاروباری لوگ پریشان، غریب لوگ پریشان، مدارس کا معاملہ بھی زیادہ متاثر ہو چکا ہے۔ مدارس کے ساتھ بھی تعاون کر لیا کریں۔ آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، لاکھوں گنا کر کے اللہ آپ کو لوٹائے گا۔ لہٰذا یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، دینی مدارس کے طلباء مدرسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور مدرسوں کے محترمین حضرات ان کی کفالت کرتے ہیں، تعلیم کے خرچے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی اپنے 4 بچوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے پریشان ہے، مدرسے کے محترم نے 40 بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، یا 400 بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں۔ تو آپ حضرات ایک تو مدارس کے افراد اگر آپ کی طرف آتے ہیں چندے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، تو ان کے آنے سے کبھی آپ دل برداشتہ نہ ہوں کہ پھر پہنچ گئے اور پھر رابطہ کر رہے ہیں، پھر ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی کے دروازے پہ نہیں بھیجا بلکہ آپ کے دروازے پہ لوگ آئے ہیں، ورنہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اگلے بندے کو آپ کی جگہ پہ بیٹھا دے اور آپ کو اس کی جگہ پہ دروازے پہ کھڑا کر دے اور آپ آگے ان کے التجا کرنے والے بن جائیں۔ تو اس پہ خوش ہو جایا کریں، مدارس کے ساتھ تعاون کر لیا کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ مدرسے یہ ہماری اس معاشرے کی بقا کا ذریعہ ہیں، مدارس ہمارے معاشرے کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے ہم چلاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ مدرسے ہم نہیں چلاتے، مدرسوں کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، مدرسوں کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ جب تک مدرسے چلتے رہیں گے ہمارا یہ نظام چلتا رہے گا۔ اگر مدارس کا وجود ختم ہو گیا تو یقیناً یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں مدرسہ ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے، جہاں مدرسہ ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے۔ صرف اس جگہ پہ رحمت نہیں اترتی بلکہ آس پاس کی آبادیوں پر بھی رحمت اترتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد بھی ہم نے برکت اتاری ہے۔ تو مسجد کے مقام پہ برکت اترتی ہے، مسجد کے آس پاس کی آبادیوں پر بھی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔
تو جہاں مدرسہ ہوتا ہے، جہاں مسجد ہوتی ہے، معلوم نہیں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے سیاہ کارناموں کی وجہ سے کئی مرتبہ اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے اترتے ہیں، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے معصوم بچے جب پڑھتے ہیں پھر اللہ کے عذابات ٹل جاتے ہیں، رحمت ان کے فیصلے اس کی جگہ پہ اترتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بستی کے لوگوں کے اعمال اتنے برباد ہو جاتے ہیں، اتنے برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کو جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو اٹھا دو، الٹ دو، اوپر سے پتھر برسا دو، سب کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے تو دنیا میں ہمیں بھیجا، زمین پہ بھیجا کہ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو، جبکہ وہاں تو مسجد میں کچھ بچے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ مدارس کی وجہ سے ہی تو ہمارا نظام چل رہا ہے، ورنہ ہمارے جو کرتوت ہیں وہ معاشرے میں جو ہمارا اخلاقی حالت ہو چکی ہے، یقیناً یہ معاشرہ اس کو مزید بقا دینا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مدارس کی وجہ سے اپنے فضل اور کرم کی بدولت ہمیں مزید بقا دے رہا ہے، تو چاہیے کہ ہم ان مدارس کو مضبوط بنائیں، مدارس کو مضبوط بنائیں۔ یہ مدرسہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور آپ کے سامنے ہی یہ کام ہو رہا ہے۔ کئی مرتبہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید مدرسے والا ایک اجنبی بندہ آیا ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کا مدرسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں مدرسے میں وہ رقم خرچ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جب مدرسہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مدرسہ موجود ہے، کام ہو رہا ہے، طلباء پڑھ رہے ہیں، طالبات پڑھ رہی ہیں، تو پھر تو تعاون کرنے میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا، تو میں تو دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ مدرسے میں جائیں، محتمم صاحب سے بات کریں کہ بھائی آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے، آپ کی مسجد ہے، مسجد کے دروازے نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں نا دروازے کس طرح بنوانے ہیں، آپ کسی بندے سے بات کریں، دروازے میں بنا کے دیتا ہوں۔ آپ کو طلباء کے لیے کمرے چاہیے، آپ کو پنکھا چاہیے، آپ کو کیا چیز چاہیے، پنکھا میں لاؤں گا تو یہاں لگواؤں گا، الیکٹریشین اپنا لے کے آؤں گا، الیکٹریشین لے آئے، پنکھا لگا لیں تو 3 مہینے بعد پھر دیکھیں اور 6 مہینے بعد پھر دیکھیں، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ محترم صاحب یہاں سے اتار کے گھر لے کے چلے جائیں گے۔ تو جب آپ کو تسلی بھی ہے کہ ادارہ بھی ہے، کام چل رہا ہے، تو پھر دینے میں کوئی تردد اور تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے، میں نے ایک مرتبہ کسی موقع پہ زیادہ جذبات میں آ کے لوگوں سے کہا، میں نے کہا تم جتنے لوگ بیٹھے وہ سارے قسم کھا لیں 3 طلاقوں کی کہ ہم نے مدرسے کو 1 روپیہ نہیں دینا، سارے جتنے بھی لوگ ہیں، پھر بھی یہ مدرسے چلیں گے اور چلتے رہیں گے۔ سعادت ہماری ہے کہ ہمارا پیسہ مدرسے کے چلنے میں استعمال ہو جاتا ہے، ورنہ مدرسے تو چلتے رہتے ہیں، نہ یہ مولوی چلاتا ہے، نہ محتمم چلاتا ہے، نہ یہ ہمارے مخیر حضرات چلاتے ہیں، اصل میں تو اللہ ہی مدرسوں کو چلاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مال مدرسے میں خرچ کریں اور اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، مغرب کے بعد یہ نشست شروع ہوئی۔ جس مسجد اور مدرسہ میں آپ تشریف فرما ہیں، 22 فروری بروز سوموار 2021 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہمارے جنگ والے حضرات ان کی دعاؤں سے آپ کی تشریف رکھے، ابھی دعا ہونی ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرات علماء کرام کی محبت اور اہل علاقہ کے تعاون کے نتیجے میں الحمدللہ 5 ماہ کے قلیل عرصہ میں اللہ کی توفیق سے اتنی عمارت بھی بن گئی۔ ربیع الاول میں اس کا افتتاح ہوا تھا اور باقاعدہ اس میں تعلیم شروع ہوئی تھی۔